بس ٹھیک۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ سنن بہقی کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں موجود ہیں، طائف سے ایک قافلہ اسلام قبول کرنے کی غرض سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے دوزانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کی غرض سے جب یہ اپنا اظہار پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام مسلمانوں کے لوگوں کے اسلام قبول کرنے میں اتنے حریص تھے، اتنا آپ کو طمع تھی کہ لوگ اللہ کی بغاوت سے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اسی حرص اور طمع کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے سنا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک ایسے آگے بڑھایا اور بڑھانے کے بعد فرماتے ہیں، آؤ ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، بیعت کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ رحمت والا ہاتھ، نبوت کا یہ ہاتھ آگے بڑھا ہوا ہے۔ جب ہاتھ آگے بڑھتا ہے، طائف والے کہتے ہیں ہماری کچھ شرائط ہیں، ہماری کچھ شرطیں ہیں، آپ وہ ہماری شرطیں قبول کیجئے، ہم اسلام قبول کریں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بتائیے تمہاری کیا شرائط ہیں؟ انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے۔ فرمایا جہاد نہ کرنا۔ کہا دوسری شرط ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینا۔ انہوں نے کہا تیسری شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہتے ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ نہ رکھنا۔ جہاد نہ کرنے کا کہا، زکوٰۃ نہ دینے کا کہا، روزہ نہ رکھنے کا کہا اور حج نہ کرنے کا کہا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جہاد بھی نہ کرنا، زکوٰۃ بھی نہ دینا، روزہ بھی نہ رکھنا، حج بھی نہ کرنا۔ شرائط سنتے جا رہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت والا ہاتھ، رحمت والا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹا، ہاتھ آگے ہی ہے۔ جب 4 شرائط قبول ہو گئی، آپس میں خسر پسر کرتے ہوئے کہتے ہیں یارو 4 شرائط تو ہماری مان لی گئی ہیں، ایک ہی شرط باقی ہے، وہ کیا ہے؟ آپس میں گفت و شنید کرتے ہوئے کہتے ہیں 4 شرائط کے بعد ایک ہی باقی رہ گئی ہے، وہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ شرط بھی پیش کی گئی کہ محبوب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت والا بڑا ہوا ہاتھ جو 4 شرائط سنتے ہوئے پیچھے نہیں ہوا تھا، آپ نے جب ان کی زبان سے یہ سنا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، آپ نے آگے کیا ہوا ہاتھ بھی پیچھے کر لیا اور آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ الاسلام، اس دین میں خیر نہیں، اس دین میں بھلائی نہیں، اس دین میں اچھائی نہیں جس دین میں نماز نہیں ہے۔ وہ دین ہی کیا، وہ اسلام ہی کیا؟ مسلمان ہونے کے بعد پھر بندہ نماز نہ پڑھے،
وہ مسلمان کیسا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد بندہ نماز نہ پڑھے، وہ اسلام کیسا ہے؟ فرمایا جاؤ، تمہارے اس ایمان کی، اس اسلام کی مجھ محمد کو کوئی ضرورت نہیں۔ تم نے کہا جہاد نہیں کریں گے، میں نے کہا نہ کرنا، لیکن جب تم نے کہا کہ نماز نہیں پڑھیں گے، مجھے تمہارے اس اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی، پھر کہنے لگے محبوب یہ بتائیے اس شرط کے علاوہ باقی 4 شرائط ہماری قبول ہیں کہ ہم جہاد نہ کریں، ہم روزہ نہ رکھیں، ہم زکوٰۃ نہ دیں، ہم حج نہ کریں، کیا یہ قبول ہے؟ فرمایا یہ قبول ہے۔ کہنے لگے محبوب اگر 4 شرائط آپ کو قبول ہیں، نماز کی شرط ہمیں قبول ہے، یہ 4 کام ہم نہیں کریں گے، ایک کام کے کرنے کا وعدہ آپ سے کرتے ہیں کہ ہم نماز لازمی پڑھیں گے۔ فرمایا آؤ مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کیا، چل دیے۔ پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ طبیعت میں جذبات پن تھے، طبیعت میں تیزی تھی۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں محبوب یہ لوگ طائف والے کیسا اسلام لے کے جا رہے ہیں جس میں نہ جہاد ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، صرف ایک ہی چیز کا وعدہ کر کے کہ نماز پڑھیں گے وہ جا رہے، باقی جہاد کی چھٹی، زکوٰۃ بھی نہیں، جہاد بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، یہ کیسا اسلام ہے؟ لوگوں سنیے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے عمر اگر 4 چیزوں کا کہہ کے جا رہے کہ یہ کام نہیں کریں گے اور ایک چیز کا وعدہ کر کے جا رہے، دیکھ لینا اگر یہ ایک چیز پہ کار بند رہے، نماز پڑھتے رہے، آپ دیکھ لینا جہاد بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے۔ کیوں؟ نماز جب انسان کی رحمان کے ہاں قبول ہوتی ہے، انسان کو پھر نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور جس انسان کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہ ہو اس انسان کو نیکیوں کی توفیق نہیں ملا کرتی۔ یہ نماز کی قبولیت کی دلیل ہے کہ جس انسان کی نماز قبول ہوگی بقیہ نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق ضرور ملے گی، دل بھی کرے گا، چاہت بھی بڑھے گی، محبت بھی بڑھے گی، خواہش بھی ہوگی کہ فلاں نیکی بھی کر لوں، فلاں کام بھی کر لوں، فلاں کام بھی کر لوں، فلاں نیکی بھی کر لوں۔ اور جس بندے کی اللہ کے ہاں نماز قبول نہ ہو اس انسان کو نیکیوں کی توفیق نہیں ملا کرتی۔ اور پھر جس انسان کی نماز قبول ہو جھوٹ نہیں بولے گا، جس انسان کی نماز قبول ہو گناہ نہیں کرے گا، جس انسان کی نماز قبول ہو غلط بیانی نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانے والے کام نہیں کرے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم تنہہ صلاۃہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ۔ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے اس کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھا کیجئے، نمازوں کی پابندی کر لیجئے، نمازوں کا اہتمام کیا کیجئے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا اقم الصلاۃ، نماز پڑھا کیجئے۔ کیوں؟
इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज पढ़ोगे बेहयाई से बचोगे, नमाज पढ़ोगे मुनकरात से बचोगे, नमाज पढ़ोगे झूठ से बचोगे, नमाज पढ़ोगे रिश्वत से बचोगे, नमाज पढ़ोगे जिना से बचोगे, नमाज पढ़ोगे गलत कामों से बचोगे। अल्लाह के कुरान ने फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। ओए बंदा तू नमाज तो पढ़ने वाला बन जा, अल्लाह का जिक्र करने वाला बन जा, नमाजी तू बन जाएगा, नमाजों का पाबंदी तू करने वाला बन जाएगा। रब्बुल आलमीन का कुरान ऐलान फरमाता है फिर तू बेहयाइयों से रुक जाएगा, मुनकरात से रुक जाएगा। अब सवाल ये है बंदा नमाज तो पढ़ता है, झूठ फिर भी बोलता है, बंदा नमाज तो पढ़ता है, गलत काम फिर भी करता है, बंदा नमाज तो पढ़ता है, बेहयाई वाले काम फिर भी करता है, बंदा नमाज तो पढ़ता है, मुनकरात से बाज नहीं आता, नाफरमानियों से बाज नहीं आता, गलत कामों से बंदा बाज नहीं आता। तो इसका क्या मतलब है? उठाइए जामे तिरमिज़ी की सही हदीस है, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम तन्हहु सलातुहु अनिल फहशाई वल मुनकर। और जिस बंदे को नमाज पढ़ने के बाद उसकी नमाज न गुनाहों से बचा सके, उसकी नमाज न झूठ से बचा सके, उसकी नमाज फहाशी से बचा सके, उसकी नमाज न मुनकरात से बचा सके, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला सलात लहू। समझ लीजिए फिर इस नमाजी की नमाज अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाई, इस बंदे की नमाज अल्लाह को पसंद नहीं आई। आओ लोगो पता ये चला इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से नमाज यकीनन बंदों को बेहयाई से रोकती है, नमाज यकीनन बंदों को मुनकरात से रोकती है। अब बंदा नमाज पढ़ने के बाद भी बेहयाई से ना रुके, बंदा नमाज पढ़ने के बाद भी मुनकरात से ना रुके, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये बात साबित होती है बंदा समझ ले कि अल्लाह के यहाँ उसकी नमाज कबूल नहीं। नमाज कबूल होती यकीनन बंदा बेहयाइयों से रुकता, नमाज कबूल होती यकीनन बंदा नेकियों का आदी बनता, नमाज कबूल होती यकीनन बंदा सच्चाई का आदी बनता। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ ताइफ वालों जाओ, तुम्हारे इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ हाँ अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ेंगे। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम नमाज पढ़ोगे फिर तुम्हारा इस्लाम कबूल है। पता ये चला कि बंदा अगर नमाजी है, मुसलमान है, बंदा अगर नमाजी है, बंदा मोमिन है, बंदा अगर नमाज का पाबंद है, बंदा मुसलमान कहलाने का हक रखता है, बंदा इस्लाम कबूल करने के बाद नेकियों के सारे काम तो कर गुजरता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। प्यारे पैगंबर सलातो सलाम ने फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तर्कुस सलाम। मोमिन के दरमियान, काफिर के दरमियान, मुसलमान के दरमियान, मुशरिक के दरमियान तफरीक की चीज से है, वो नमाज से है। बंदा अगर नमाजी होगा तो मुसलमान है, बंदा अगर नमाजी नहीं तो काफिर है, बंदा अगर नमाजी नहीं तो मुशरिक है। अल्लाह के कुरान ने भी यही फरमाया और लोगों नमाज पढ़िए मुशरिकीन से मत हो जाइए, नमाज पढ़िए मुशरिकीन से मत हो जाइए। पता ये चला जो बंदा नमाजी है वो मुशरिक नहीं, बेनमाजी काफिर भी है, बेनमाजी मुशरिक भी है। बेनमाजी हम अपने घर में देखें कितने बेनमाजी हैं, हम अपने बस्ती में देखें कितने बेनमाजी हैं, हम अपने गांव में देखें कितने बेनमाजी हैं। बेनमाजी की शादी में शिरकत करना हराम, बेनमाजी की शादी में शिरकत करना जायज नहीं, बेनमाजी के साथ शादी करना भी जायज नहीं,
بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا بھی جائز نہیں، بے نمازی کے ہاتھ کا پانی بھی پینا جائز نہیں، بے نمازی اگر مر جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ آپ پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں نا؟ یہ گناہ تو ہم کرتے ہیں۔ بے نمازی کو مر گیا، رشتہ دار ہے، برادری والا ہے، قصبے کا ہے، گاؤں کا ہے، علاقے کا ہے، دوست ہے، یار ہے، بیلی ہے، سجن ہے، ہم اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ دوست ناراض نہ ہو، کیوں پڑھیں گے؟ رشتہ داری نہ ٹوٹے، کیوں پڑھیں گے؟ برادری کا خاتمہ نہ ہو، کیوں پڑھیں گے؟ تاکہ دوست راضی رہیں۔ اور لوگوں یاد رکھو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بے نمازی کو مشرک بھی کہا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بے نمازی کو کافر بھی کہا۔ جب بے نمازی کافر ہے، بے نمازی مشرک ہے، اب جس نے اپنے زندگی میں نماز نہیں پڑھی، جو ساری زندگی بے نمازی رہا، نہ فجر کی پرواہ، نہ ظہر کی پرواہ، نہ عصر کی پرواہ، نہ مغرب کی پرواہ، نہ عشاء کی پرواہ، نہ صبح کی پرواہ، کوئی نماز نہیں، کسی نماز کی کوئی پرواہ نہیں، جس نے اپنی حیاتی میں جب نماز نہیں پڑھی، مرنے کے بعد تم اس کی بخشش کی دعا کیوں کرتے ہو؟ کاہے کی دعا ہے؟ کس لیے دعا ہے؟ کیا کہو گے؟ کیسے کہو گے؟ کس ایمان کے ساتھ کہو گے؟ کس نظریے کے ساتھ کہو گے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ۔ اللہ اس بندے کو جنت کا مہمان بنا۔ ارے لوگوں، رب کہتا ہے بے نمازی میری جنت میں نہیں آئے گا۔ مومن بندہ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے بے نمازی کے بارے میں کہے وادخلہ الجنہ، اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کیسے؟ فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سنیے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب کا قرآن کہتا ہے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے اوے ظالمو بتاؤ، علاقہ ایک تھا، گاؤں ایک تھا، قصبہ ایک تھا، برادری ایک تھی، گھر ایک تھا، فیملی ایک تھی، خاندان ایک تھا، ایک ہی کالونی میں رہنے والے، ایک ہی ٹاؤن میں رہنے والے، آج ہم جنت میں تم جہنم میں، بتاؤ تم جہنم میں کیوں گئے؟ آؤ لوگو، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جنتی جہنمیوں سے ریزن پوچھیں گے جہنم میں جانے کی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جہنمی سب سے پہلے جو ریزن جہنم میں جانے کی بتائیں گے وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازوں کے عادی نہیں تھے۔ وہ جنتی ہو، تم تو نمازی تھے، تم اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے، ہم دنیا میں بے نمازی رہے، ہم آج جہنم کے ایندھن بن گئے۔ پتہ یہ چلا بے نمازی جنتی نہیں، بے نمازی جہنم کا ایندھن ہے۔ پھر جب مرنے والا بے نمازی جب مر جاتا ہے، پھر میں کیوں ایسے بندے کا جنازہ پڑھاؤں؟ آپ کیوں ایسے بندے کا نماز جنازہ پڑھیں؟
آپ کا بھائی مر جائے بے نمازی ہو نہ پڑھیے، آپ کا بھتیجا مر جائے بے نمازی ہو نہ پڑھیے، آپ کا بیٹا مر جائے بے نمازی ہو نہ پڑھیے، آپ کا باپ مر جائے بے نمازی ہو جنازہ نہ پڑھیے، پھر دیکھ لینا اللہ کی قسم پورا کا پورا گاؤں بھی نمازی بنتا نظر آئے گا، پورا کا پورا قصبہ بھی نمازی بنتا نظر آئے گا، پورا کا پورا کالونی پوری کی پوری ٹاؤن نمازی بنتی نظر آئے گی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں تقریر سن رہا تھا، تقریر سنتے سید سبطین شاہ نقوی سرگودا والے حافظہ اللہ وہ فرمانے لگے ایک دفعہ نا میں اور شیر پنجاب مولانا منظور صاحب اور ان کے ساتھ ایک تیسرے خطیب تھے، انہوں نے ان کا نام نہیں لیا، کہتے ہیں ہماری تقریر تھی ضلع خوشاب کے ایک گاؤں میں، ضلع خوشاب کے گاؤں میں ہم پہنچے عصر کے بعد مغرب کے قریب، جب گاؤں کی مسجد میں پہنچے، پہنچنے کے بعد ہم نے دیکھا مسجد کا اندر بھی حال نمازیوں سے کھچا کھچ بھرا ہے، برآمدہ بھی نمازیوں سے بھرا ہے، صحن بھی نمازیوں سے بھرا ہے، اور کہتے جب ہم اندر پہنچے نا ہمیں نہ مسجد کے اندر نہ برآمدے میں نہ صحن میں ہمیں نماز پڑھنے کا موقع اس جگہ ملا جہاں نمازیوں کی جوتیاں اتری ہوئی تھی، نمازیوں کی جوتیاں، ہم اس جگہ کھڑے ہو کے ہم نے نماز پڑھی۔ کہتے ہیں ہماری تقریر تھی عشاء کی نماز کے بعد، ہم نے یہ سمجھا کہ شاید کہ لوگ ہمارے پروگرام کی خاطر یہاں جمع ہیں، جب ہم نے باہر دیکھا نہ سائیکل نظر آتا ہے، نہ موٹر سائیکل کی لائنیں لگی نظر آتی ہیں، نہ گاڑیوں کا رش نظر آتا ہے، نمازیوں کو دیکھتے ہیں کھچا کھچ مسجد کا صحن بھی بھرا ہوا ہے، باہر نہ جھوتے تو نظر آتے ہیں، سائیکل نہ موٹر سائیکل نہ کار۔ ہم نے کہا یہ عجیب فلسفہ ہے۔ نماز ختم ہوئی، سلام پھر گیا، کوئی سنتوں میں مصروف، ہم اندر آئے مسجد میں، امام صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، امام صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد ہم نے پوچھا مولانا یہ تو بتاؤ یہ نمازی کہاں سے آئے، یہ نمازی کہاں سے آئے؟ نماز کے وقت تو مسجد بھری تھی، ابھی لوگ نظر نہیں آ رہے، کہاں سے آئے؟ مولانا کہنے لگے شاہ صاحب یہ نمازی ہمارے گاؤں کے ہیں، یہ نمازی ہمارے گاؤں کے ہیں، باہر سے نہیں آئے، یہ ہمارے اسی کالونی کے، ہمارے گاؤں کے، ہمارے قصبے کے نمازی ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا مولانا اتنے نمازی، اتنے نمازی پاکستان کی مساجد میں، اور وہ مسجد بھی مقامی نمازیوں سے بھری ہوئی ہو، یہ کیسے ہے؟ سنیے مولانا نے کہا دیکھیے یہ رجسٹر حاضری ہے، اس کے اوپر ہمارے پوری کالونی والوں کے، پورے ٹاؤن والوں کے نمازیوں کے نام اس میں درج ہیں، میں جب چاہتا ہوں رجسٹر منگوا کے ان نمازیوں کی حاضری لگاتا ہوں، ان نمازیوں کی حاضری لگاتا ہوں، ان نمازیوں کی حاضری لگاتا ہوں۔ 50 سال 60 سال 70 سال کا بیٹھا بڈھا بھی جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب لبیک، میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا، میں جب چاہتا ہوں حاضری لگاتا ہوں۔ اور پھر اگر کوئی غیر حاضر ہو، ظہر میں نہیں آیا، ہم نے سمجھا شاید کوئی کاروبار کے لیے، کام کے لیے گیا ہوگا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، عشاء میں نہیں آیا، فجر میں اگر نہیں آیا تو مولوی صاحب کہتے ہیں پھر ہم چند ساتھیوں سمیت اس کے گھر جاتے ہیں، اس کے گھر جا کے اس کی خبر لیتے ہیں، اگر بیمار ہے تو تیمارداری ہو جاتی ہے، بیمار نہیں تو پوچھا جاتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھی، پھر جب وہ کہتا ہے بس سستی ہو گئی، اس کو مسجد میں بلا کے سارے نمازیوں کے سامنے اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، سارے نمازیوں کے سامنے اس کی کون کر رہا ہے؟ امام۔ کون کر رہا ہے؟ خطیب۔ آج ہے ائمہ میں پاور، آج ہے خطیبوں میں اتنی طاقت کو ایسا کر سکیں
शाह साहब कहते हैं, बारिवायत शाह साहब, जिला खुशाब की ये मस्जिद का ये वाक़िया अल्लाह की कसम ईमान ताज़ा करता है, हमारे ईमान को झंझोड़ता है और हमें गैरत दिलाता है कि हमारी गैरत कहाँ मर गई। मौलवी साहब कहने लगे, मैंने एक जुमा पढ़ाया, एक जुमा पढ़ाते हुए मैंने कहा, लोगों, बेनमाजी का कोई जनाजा नहीं, बेनमाजी का कोई जनाजा नहीं, और ना बेनमाजी का जनाजा है, ना ही तुमने किसी बेनमाजी का जनाजा पढ़ना है। मसला मैंने बयान कर दिया। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि मौलवी साहब का सका अकलौता भांजा जो कराची में रहता था, रोड एक्सीडेंट में वही मौके पे फौत हो गया। उसकी डेड बॉडी जिला खुशाब में लाई गई। मौलवी साहब ने स्पीकर उठाया, इमाम साहब ऐलान कर रहे, फलां का बेटा, फलां का भतीजा, फलां का भाजा फौत हो गया है, इतने बजे नमाज जनाजा होगा। बार बार नमाज जनाजा के ऐलान पे ऐलान किए जा रहे, ऐलान पे ऐलान किए जा रहे। बिल आखिर वो वक्त आ गया, गुस्ल दे दिया गया, कफन दे दिया गया, चारपाई पे लिटा दिया गया, नमाज जनाजा का वक्त हो गया। अब उसका नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मैदान में जहां लोग जमा थे, उसकी मैयत को लाया गया। मैयत को लाए जाने के बाद मौलवी साहब आगे खड़े हैं। बच्चा भांजा है, मरने वाला भांजा है, कहने वाला, पढ़ाने वाला भांजे का मामू है, मसला बयान करने वाला इलाके का खतीब है, इलाके का इमाम है, जिसको उस मस्जिद में इमामत और खिताबत करते हुए 50 साल का अरसा गुजर चुका है। हमारी मस्जिद में तो साल के बाद नया इमाम, नया खतीब, नया माहौल, नई ख्वाहिशें, नई उमंगें, दीन को हमने खिलवाड़ा बना दिया है, तमाशा बना दिया हमने। 50 साल मौलवी साहब आगे बढ़े। जैसे अमूमी तौर पे नमाज जनाजा से पहले नसीहत कलिमात कहे जाते हैं, मौलवी साहब ने फिर वही कलिमात कहे, भाइयों नमाज पढ़ा कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, और तुम्हें मालूम है कि बेनमाजी की कोई बख्शिश नहीं, बेनमाजी की कोई मगफरत नहीं, और बेनमाजी का कोई नमाज जनाजा नहीं। फिर ये सारी बात करने के बाद कहते हैं, तुम्हें पता है कि गुज़िश्ता जुमा मैंने क्या मसला बयान किया था? उन्होंने कहा, जी मौलाना हमें पता है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जो बेनमाजी होगा, मरेगा, उसका नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं है। और तुम्हें पता है ये मरने वाला मेरा सगा भांजा है, मेरी बहन का अकलौता बेटा है, लेकिन मैंने जो मसला बयान किया था, आज उस मसले को मद्देनजर रखते हुए शरई तौर पे, क्योंकि ये मेरा भांजा बेनमाजी था, ना मैं आज इसका नमाज जनाजा पढ़ूंगा, ना नमाज जनाजा इसका तुम्हें पढ़ने दूंगा। तारीख गवाह है, बरिवायत शाह साहब के गांव वाले सारे जमा हैं और आपस में कहते हैं, मौलवी जी ने मसला कीता थी, आज मौलवी जी फंस गए, हुण पता लगेगा बेनमाजी जनाजा पढ़दा या नहीं पढ़दा। मौलवी जी हुण फंस गया, हुण पता लगेगा मौलवी साहब बेनमाजी जनाजा पढ़ते ने या नहीं पढ़ते। मौलवी साहब ने कहा, तुम्हें पता है गुज़िश्ता जुमा मैंने कहा था बेनमाजी का नमाज जनाजा नहीं है, भले मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा है, बहन का अकलौता बेटा है, एक ही बेटा है, लेकिन बेनमाजी था। मैं आज इसका नमाज जनाजा ना पढ़ूंगा, ना तुम्हें पढ़ने दूंगा। और जिला खुशाब के लोग गवाह हैं, उसको वहां से उठाया गया, बगैर नमाज जनाजा के उसको कब्रिस्तान की मिट्टी के अंदर दफना दिया गया। नतीजा क्या निकला? मौलवी साहब कहते हैं, उसके बाद आज तक हमारे गांव में एक भी बेनमाजी नहीं रहा, एक भी बेनमाजी नहीं रहा। लोगों, अपने अंदर ये पावर पैदा कीजिए, अपने अंदर ये ताकत पैदा कीजिए। आपका सगा बेटा है, आपकी बेटी है, आपका भाई है, आपका कजन है, आपकी बीवी है, आपकी बहन है, आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, बेनमाजी है, कोई यारी नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, बेनमाजी है,
کوئی رشتہ داری نہیں، بے نمازی ہے، کوئی تعلق نہیں، بے نمازی ہے، مر گیا ہے، کوئی نماز جنازہ نہیں۔ اللہ کی قسم آج اگر ہر مسجد کا امام یہ اعلان کر دے کہ اس علاقے کا جو بے نمازی مرے گا اس کا نماز جنازہ نہ پڑھوں گا، نہ پڑھایا جائے گا، نہ پڑھنے دیا جائے گا، اللہ کی قسم وہ علاقہ کوئی بھی ہو وہاں اس علاقے کا رہنے والا کوئی بندہ بھی بے نمازی نہیں رہے گا، بے نمازی نہیں رہے گا۔ وہاں کی ہر مسجد میں، وہاں کی ہر نماز میں رش ہی رش، ایسے پتہ چلتا ہے جلسہ ہے، جلوس ہے، تقریر ہے، سالانہ کانفرنس ہے۔ میرے بھائیوں اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کیجئے۔ آج یہ تقریباً تیسرا جمعہ ہے جو تسلسل کنٹینیو آپ نماز کے حوالے سے مختلف حوالہ جات سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا اگرچہ انداز بیاں اتنا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں کہوں آپ عمل کریں، قیامت والے دن آپ کا عمل بھی میری نجات کا ذریعہ بن جائے، میری بات بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہی درد دل رکھ کے یہ گفتگو کیا کرتا ہوں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔